الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليهم ولا دوستو، عالم دین تو اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، مگر بہت کم مجھ جیسے عام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ نے پہلا پڑاؤ یعنی پہلا قیام اس جگہ پر کیا تھا۔ آج میں آپ کو اس مقدس جگہ کا رات کا منظر دکھا رہا ہوں۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہنچ کر میرے آقا کو امن میسر آیا تھا، اور یہاں کے لوگوں نے آقا کریم کو بہت عزت، مرتبے اور محبت سے نوازا تھا۔ آئے میں آپ کو یہ جگہ دکھاتا ہوں۔ دوستو، 10 ریال کا ٹکٹ خرید کر آپ اس مقدس مقام کی زیارت کر سکتے ہیں جہاں ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کی اونٹنی آ کر رکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ مکہ سے مدینہ تک کا سفر کر کے بہت تھک گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے قیام فرمایا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے جسم اور چادر سے سایہ کر دیا تھا، کیونکہ سورج سر پر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرمی لگ رہی تھی اور پسینہ آ رہا تھا۔ پھر یہاں کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگ کر قریب آئے اور دریافت کیا کہ تم نے اس شخص پر سایہ کیوں کر رکھا ہے؟ کیا یہ کوئی بادشاہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے آخری نبی۔ دوستو، مدینہ کے لوگ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ سے ملے تو یہ پہلا پڑاؤ تھا۔ آج تو اس باغ کو بہت جدید سہولتوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے، مگر نبی پاک کی آمد کے وقت یہاں ایک کنواں تھا جس کے پانی سے آپ نے وضو فرمایا تھا، غسل کیا تھا اور پانی پیا بھی تھا۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ نبی پاک کے اس باغ میں قیام بارے 3 روایات پائی جاتی ہیں، پہلی 7 دن، دوسری 12 دن اور تیسری 24 دن۔ اس باغ کو اب تک محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر پہلی قیام گاہ۔ اس باغ کے عین سامنے اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء اس باغ کے بہت قریب ہے۔ 1 فرلانگ کے فاصلے پر یہ دونوں مقدس مقام موجود ہیں۔ دوستو، یہاں میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت سعد بن خشیمہ یا خسیمہ اور حضرت کلثوم بن ہدم اس سارے علاقے کے مالک تھے جو مدینہ کے دیگر لوگوں کے ساتھ بے قراری سے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جب آقا کریم اس مقام پر پہنچے تو آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ باغ، یہاں پر موجود کنواں اور یہاں پر موجود گھر، یہ سعد بن ابن خشیمہ کی ملکیت تھا، مگر اس باغ کو رسول اللہ کا باغ کہا جاتا ہے کیونکہ سعد بن خشیمہ نے یہ جگہ دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ دوستو، سعد بن ابی خشیمہ صحابی رسول تھے اور اس پورے نخلستان کے اس باغ کے مالک تھے۔ یہ کنواں ان کا تھا، اسی کنویں سے موٹر کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، بڑا شفاف پانی ہے اور لوگ اس کو پیتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہاں پر 4 سے 7 دن تک قیام کیا تھا اور اسی جگہ پر رہے تھے۔ اس باغ کی کھجوریں بھی کھائی تھیں اور آرام فرماتے تھے یہاں، اور اس کنویں کا پانی بھی پیا تھا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس طرف دیکھیں، یہ باغ، اس کے اندر خیمے لگائے گئے ہیں، اس کے اندر اسی کنویں سے جو پانی آ رہا ہے، یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جس کو ہم کھالا کہتے ہیں، لیکن یہ سوا ٹائپ ہے، ذرا پکے ہیں، اور وہ دور تک کھجوروں کے باغ ہیں، اور یہاں پر اونٹ بھی کھڑا کیا گیا ہے، اور اس کو جیسا تھا ویسا عربیوں کی رہت البیت و رسم و رواج کے مطابق رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ بڑی ایک تاریخی جگہ ہے، اور یہ پیچھے اگر آپ آئیں اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ رات کا وقت ہے اور بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے مسجد قباء۔ جی ہاں، وہ پیچھے آپ میرے دیکھیں مسجد قباء نظر آ رہی ہے، اور مسجد قباء وہ جگہ ہے
جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس جگہ پر آپ نے قیام بھی کیا تھا اور یہاں پر نماز پڑھی تھی۔ میرے پیچھے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرف اگر آئیں تو اسی روایت کو، اسی رحت البیتل کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر بڑے اعلیٰ درجے کے درخت لگائے گئے ہیں کھجور کے، اور یہاں یہ درخت پھل بھی دیتے ہیں، اور یہاں لوگ آتے ہیں، حاجی بھی آتے ہیں، یہاں کے لوکل بھی آتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان صحابی رسول کا گھر دکھاتا ہوں، اور وہ کمرہ آج تک محفوظ ہے جہاں وہ رہا کرتے تھے، اور قرین قیاس یہ بھی ہے کہ اسی کمرے میں آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے آرام بھی فرمایا۔ اس پارک کے، اس باغ کے پریمیسز میں یہاں پر دیکھیں یہ شاپ ہے، یہاں پر جو حاجی آتے ہیں اور جو وزٹرز آتے ہیں وہ یہاں پر شاپنگ بھی کرتے ہیں، پرس بھی ہیں، پرفیوم بھی ہے، بچوں کے لیے بھی چیزیں ہیں، انگوٹھیاں ہیں، آرٹیفیشل ٹوپیاں ہیں، پرس ہیں، یہ خرید سکتے ہیں۔ اور میں اب آپ کو صحابی رسول حضرت سعد بن خثیمہ کا جو ہے وہ کمرہ دکھاتا ہوں، اور یہ وہ گھر ہے جس کو پریزرو کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ اس کو پریزرو کر لیا گیا ہے، اور یہ جو لکڑی لگی ہوئی ہے اگر آپ غور کریں، یہ لکڑی یہ کھجور کی نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ککر کی، جو کہ یہاں جنگلات میں وافر اگتے ہیں، جنگلی کیکر، یہ اس کی لکڑی ہے۔ اس کی چھت گر چکی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر جو بلیاں ہیں وہ بھی باقی رہ گئی ہیں تنے، اور اس کی چھت گر گئی، دیواریں وہی ہیں اس کی۔ اور آپ اگر اس طرف دیکھیں تو یہ دیکھ کتنی چوڑی دیوار ہے، گرمیوں سے بچنے کے لیے، سردیوں سے موسمی حالات سے بچنے کے لیے کتنی چوڑی دیواریں رکھی جاتی تھیں، اور اس کی چنائی کے اندر پتھر بھی ہیں اور گارا بھی ہے۔ اور اگر اس طرف سے دیکھیں تو وہ گیٹ بدل دیا گیا ہے باوجود، لیکن گیٹ کے اوپر جو لکڑی لگی ہوئی ہے وہ بھی بہت پرانی ہے اور اسی دور کی ہے، اور اوپر جو بلیاں لگائی گئی ہیں وہ بھی۔ تو اس کمرے کو پریزرو کر لیا گیا، اور یہ دروازہ جو ہے یہ ان کے گھر کا ایگزٹ ہوا کرتا تھا، یہ باغ کے اندر آنے کے لیے یہ دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ اور کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہی دیکھیں، یہ سیڑھیاں سی بنی ہوئی ہیں، اور اس دور میں تو پتھر اور وہ پہاڑ ہوا کرتے، لیکن اب یہاں پر سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، تو یہاں سے داخل ہوتے تھے اور پھر اس باغ میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم نے ہجرت کے بعد پہلا قیام یہاں کیا تھا۔ یہ اس مقدس باغ کے رات کے مناظر ہیں جس کی زمین کو میرے آقا کریم کے قدم مبارک کو بار بار بوسہ دینے کا موقع ملا۔ مدینہ کے مضافات میں مسجد نبوی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ باغ آج بھی یہاں پر موجود ہے، جو مسلمانوں کو عہد رفتہ کی یاد دلاتا ہے۔ دوستو، آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو ان کا استقبال کیا بچیوں نے، جس میں انہوں نے دف بجائی تھی۔ اس کے بعد جب آپ یہاں پر پہنچے تو یہاں پر آپ نے قیام بھی کیا اور یہاں پر نماز ادا کی۔ آج اس مقام پر مسجد قباء بنا دی گئی ہے، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جی ہاں، مدینہ شہر میں جو پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی وہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی یہاں مسجد تعمیر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں، ایک صحابی کے باغ میں قیام کیا تھا، 4 سے 7 دن کہا جاتا ہے، اور وہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے آرام بھی فرمایا تھا، اور سرکار نے وہاں پر وضو بھی کیا اور غسل بھی فرمایا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب آقا دو جہاں سرکار مدینہ یہاں سے مدینہ، جہاں آج مدینہ میں مسجد موجود ہے، مسجد نبی، اس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جس جگہ پر جمعہ ادا کیا وہاں پر مسجد جمعہ بنا دی گئی ہے۔ دوستو، میں نے آپ کو اس باغ کے رات کے مناظر دکھائے، میں نے آپ کے لیے اس کے دن کے مناظر بھی ریکارڈ کیے ہیں، جو کہ دیکھنے میں بڑے حسین اور خوشنما لگتے ہیں، لیکن وہ آپ دیکھ سکیں گے اگلے کسی ایپیسوڈ میں۔ ابھی اس پر اکتفا کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔